الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم آداب زندگی کا چیپٹر نمبر 2 پڑھیں گے اور چیپٹر نمبر 2 ہے صحت کے آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھی ہے اور عظیم امانت بھی۔ صحت کی قدر کیجیے اور اس کی حفاظت میں کبھی لاپرواہی نہ برتیے۔ ایک بار صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ انسانی زندگی کا اصل جو ہر عقل و اخلاق اور ایمان و شعور ہے، اور عقل و اخلاق اور ایمان و شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔ عقل و دماغ کی نشو و نما، فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینے ہیں اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برا ہونا ہے، اس کے لیے ضروری ہے جسم میں جان ہو، عقل و دماغ میں قوت ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی بلبلوں، امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ ہمیشہ خوش و خرم، حشاش بشاش اور چاق و چوبند رہیے۔ خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے۔ غم، غصہ، رنج، فکر، جلن، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدھے سادھے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل چلنے کی نظر مانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے، اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرو۔ حضرت عمر نے ایک بار ایک جوان آدمی کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روکا اور پوچھا، تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا، راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیے۔ جسمانی قوتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ جسمانی قوتوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے اور ان کی برداشت کے مطابق اعتدال کے ساتھ کام لیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ خدا نے اتنا اکتانا یہاں تک کہ تم خود ہی اکتا جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں اور ملگجے گالوں والی عورت قیامت کے دن اس طرح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ملاتے ہوئے بتایا، اور چیزوں سے بچیں۔ نشہ آور چیزیں دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں اور معدے کو بھی۔ شراب تو خیر حرام ہے، یہ حرام ہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو نشہ لانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی پرہیز کیجیے۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیے۔ جسمانی محنت میں، دماغی کاوش میں، ازدواجی تعلق میں، کھانے پینے میں، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے اور ہنسنے میں، تفریح میں اور عبادت میں، رفتار اور گفتار میں، ہر چیز میں اعتدال اختیار کیجیے اور اسے خیر و خوبی کا سر چشمہ تصور کیجیے۔ ہمیشہ سادہ کھانا کھائیے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیے، زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی پرہیز کیجیے۔ مسالوں، چٹخاروں اور ضرورت سے زیادہ لذت بھری طلبی سے پرہیز کیجیے۔ ایسی غذاؤں کا اہتمام کیجیے جو زود ہضم اور سادہ ہوں اور جن سے جسم کو صحت اور توانائی ملے۔ محض لذت طلبی اور زبان کے چٹخاروں کے پیچھے نہ پڑیے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہے۔
اس کے بعد حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں ہر نماز کے لیے باوضو رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت بلال سے پوچھا، کل تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہو گئے؟ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان کہتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھ لیتا ہوں، اور جس وقت بھی وضو ٹوٹتا ہے تو فوراً نیا وضو کر کے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ویورز، آج کا یہ ٹاپک ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ ہمارا جو یہ لاسٹ کا ٹاپک تھا حضرت بلال والا، اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو سبق ملا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، اور وضو کر کے 2 نماز سے پہلے 2 نفل تحیت الوضو کے ضرور ادا کرنے چاہیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔